کا مطالعہ شروع کریں سورہ یونس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ سورہ یونس ہے اور قرآن حکیم کی مکی صورت ہے۔ اس میں آلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے، اس کی توحید کے دلائل بھی ہیں، ساتھ ساتھ انباء الرسول جو رسولوں کے واقعات پہلے بھی کچھ ہم نے پڑھے، 8ویں اور 9ویں رکوع میں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا۔ اب 10ویں رکوع میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک ہی آیت میں تذکرہ آیا ہے، وہ بیان بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گا۔ مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات توحید، آخرت، رسالت کا بیان بھی یہاں پر ہے، شرک کی نفی بھی ہے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ کشاکش کا بیان بھی اور دعوت حق ان کے سامنے رکھی جا رہی۔ یہ عموم کے موضوعات ہیں جو ہمارے سامنے مکی صورتوں میں آتے ہیں۔ سورہ یونس سے ارشاد ہوا الف لام را، یہ حروف مقطعات، ان پر کلام پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے وحی بھیجی ایک آدمی پر انہی میں سے، ان انذر الناس کہ لوگوں کو ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو بشارت دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا بلند مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، وہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر انسانوں میں سے انتخاب رسولوں کا اس لیے ہوا کہ لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کا باعث بھی ہوں اور نمونہ بھی بنے۔ معاذ اللہ، کافر جادوگر بھی کہہ رہے رسول پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ۔ یہ پچھلی اقوام کا بھی رویہ رہا کہ مخالفت پر جب اتری نافرمان قوم تو پیغمبروں کی شان میں ان لوگوں نے گستاخیاں تک کی ہیں، معاذ اللہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اپنی شان کے مطابق یہ کیفیت عرش کی اور اللہ کے قائم ہونے کی یہ متشابہات میں سے ہے۔ یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ شفاعت کا بھی امکان بتا دیا گیا، مگر شفاعت ہوگی اللہ کے اذن سے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، وہ اللہ ہے تمہارا رب، پس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی اللہ پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے اور وہی اس تخلیق کو دوبارہ لوٹائے گا، دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ جزا دے۔ والذین کفروا لهم الشراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے۔ بار بار قرآن میں ذکر آ رہا ہے تو بار بار ہم دعائیں بھی کریں، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ جس نے سورج کو جگمگاتا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا۔ اس میں ایک اشارہ بھی ہے، سورج جگمگاتا ہے، چاند چمکتا ہے، اور ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے۔ البتہ قرآن اٹس ناٹ اے بک آف سائنس، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، ہاں یہ سائنس کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان، اس پر قرآن حکیم ہمیں توجہ دلاتا ہے، غور کرو اور اللہ کی معرفت کو پہچانو۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ جس نے سورج کو جگمگاتا اور چاند کو چمکتا بنایا۔ وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس چاند کی منزلیں مقرر فرما دی تاکہ تم برسوں کی گنتی جان لو اور حساب کتاب کو بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورج چاند دونوں کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا، ہم دونوں کیلنڈرز کو استعمال کرتے، شمسی کیلنڈر بھی اور قمری کیلنڈر بھی۔ اتنا بہرحال ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے کچھ احکامات ہوئے جن کا تعلق قمری تاریخ کے ساتھ ہے، رمضان کا آغاز، رمضان کا اختتام، عید الفطر کا تعین، عید الاضحیٰ کا تعین، حج کے ایام کا تعین وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ کے سال کا تعین، یہ قمری اعتبار سے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سب اللہ نے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ یعنی بامقصد طور پر۔ یفسر الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ نشانیاں کھول کر واضح فرماتا علم رکھنے والوں کے لیے۔
ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، بے شک رات اور دن کے بدلے میں اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، ان سب میں نشانیاں ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ غور و فکر کرو، اللہ کی معرفت ملے گی، اللہ کی عظمت بڑھے گی، اللہ کی محبت بڑھے گی تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا بھی آسان و ممکن ہوگا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کس کے لیے ہے، بہت سخت مقام ہے قرآن حکیم کا، اور توجہ سے سنیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے جو وہ اعمال کرتے تھے، یعنی برے اعمال۔ استغفر اللہ۔ چار باتیں آئیں، جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو دنیا کی زندگی ہی پر راضی ہیں، جو دنیا ہی کی زندگی پر مطمئن ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں بچائے، اللہ اپنی ملاقات کا یقین عطا فرمائے، اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر و تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی آیات پر توجہ کرنے، اس کائنات میں نشانی اللہ کی، ان پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم غافل نہ ہوں۔ ایسے غافلوں کے لیے فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں راہ دکھائے گا ان کے ایمان کی بدولت۔ آگے محلات جنت کے ان کا ذکر ہے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمت کے باغات میں محلات ہوں گے، محلات کے ساتھ وہ محلات وہ ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر ہوں گے، وہاں نہروں کا جاری ہونے کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اس میں ان کی دعا ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی ملاقات کے وقت کی دعا ہوگی سلام۔ سبحان اللہ، وہاں سبحان اللہ کہیں گے، ملاقات ہوگی تو سلام کہیں گے۔ ابھی خیال آتا ہے وہاں بھی تسبیح پڑھنا پڑے گی، سبحان اللہ، یہی زبان پر کلمہ آ گیا جی، وہاں سبحان اللہ کہیں گے، مگر پتہ ہے کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی شریف کی روایت ہے کہ جیسے ہم سانس لیتے نا بغیر کسی تکلف کے، اسٹرگل کے سانس لے رہے ہیں نا، الحمدللہ، ابھی میں نے کہا تو ہاں سانس تو چل رہی ہے ہماری، احساس ہوا نا، ایسے اللہ تعالیٰ اہل جنت کے اندر تسبیح کو جاری فرما دے گا کہ جیسے وہ سانس لیتے ہیں اور اس میں کچھ ان کو مشقت نہیں اٹھانا پڑتی، تو سبحان اللہ کہیں گے تو ان کی سانس میں جاری ہو جائے گا، اس انداز سے معاملہ ہوگا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور اس میں ان کی ملاقات کے وقت کی دعا سلام ہوگی۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان والے بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے بھی سلام کہیں گے، اور دل کے کانوں سے سنیے گا، سورہ یاسین میں ذکر آتا ہے رب کہے گا سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے بندوں کو سلام کہا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ذوق اور شوق اور طلب اور تڑپ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ اس انداز سے ہوگا، کہیں گے تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جنت پہنچیں گے بھی تو جنت والے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ اعراف آیت 43 میں ذکر آیا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس سے جنت میں داخل تک کی ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا، تو وہاں شکر کے ترانے ان کی زبانوں پر جاری ہوں گے۔